السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر ہے۔ میرا نام حفصہ پرویز ہے اور میں آج آپ کو اردو قواعد و انشاء میں سکھاؤں گی اسم نکرہ اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے اسم نکرہ کی تعریف کر دوں کہ یہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے، جیسے اس کی مثالیں ہوں گی پہاڑ، کتاب، شہر، آدمی۔ اچھا، اس اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ اسم نکرہ کی 4 اقسام ہیں۔ آپ نے یہ ذہن نشین کر لیں اچھے سے کہ اسم نکرہ کی 4 اقسام ہیں: اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر اور اسم ظرف۔ سب سے پہلے میں وضاحت کروں گی اسم اعلیٰ کی۔ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرتا ہے، جیسے چاقو، کینچی، چھری، تلوار، بندوق وغیرہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم کریں گے اسم صوت۔ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے، جیسے سائیں سائیں، چھم چھم، غٹر غوں، کوکو، کوئل کی آواز، یعنی مختلف آوازوں کو یہ اسم ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسم مصغر۔ اسم مصغر وہ اسم ہے جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے، جیسے دیگچی، پیالی، پگڑی، اس کے علاوہ ڈبیا۔ اچھا، اس کے بعد اسم مصغر کے ساتھ ہی آتی ہے اسم مکبر۔ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے، جیسے شہنشاہ، شیطیر، شاہ سوار، شاہکار وغیرہ۔ اس کے بعد آ جائیں اسم ظرف پر۔ یہ وہ اسم نکرہ ہے جس سے کوئی جگہ یا وقت ظاہر ہو، جیسے دفتر، اسکول، صبح، شام، آج کل۔ آگے اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں، جیسے اسم ظرف زمان اور اسم ظرف مکان۔ ظرف زمان میں، جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، زمان سے زمانہ، وہ اسم نکرہ جو کسی وقت کو ظاہر کرے، جیسے صبح، شام، دن، رات وغیرہ۔ اسم ظرف مکان یہ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی جگہ کو ظاہر کرے، جیسے مسجد، مدرسہ، اسٹیشن وغیرہ۔ اچھا، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے اسم نکرہ کی اقسام ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ آپ نے اس کی مثالیں، اس کے کانسیپٹ کو اچھے سے کلیئر کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔